بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیاری بہنوں اور بھائیوں، ہمارے چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو چوٹی، جو کہ ایک ننھا سا کیڑا ہے جس کے گھر میں ہونے سے گھر والے بہت پریشان ہوتے ہیں، اس سے متعلق حقیقت بتائیں گے کہ وہ چوٹی کا گھر میں ہونا کس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور اس چوٹی کے واقعات آپ کو سنائیں گے۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، چوٹی ایک ننھا سا کیڑا ہے جس کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی آیا ہے، بلکہ چوٹی کے نام سے پوری ایک سورہ اللہ پاک نے نازل فرمائی، یعنی سورہ نمل۔ یاد رہے کہ نمل چوٹی کو کہا جاتا ہے۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، جس گھر میں چوٹیاں ہوتی ہیں تو اس گھر کے لوگ عموماً ان چوٹیوں کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں، اور طرح طرح کے ٹوٹکے اس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ گھر سے چوٹیوں کو بھگایا جا سکے۔ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو اس گھر کے حوالے سے ایک عجیب حقیقت بتاتی ہوں۔ جس گھر سے چوٹیاں نکلنا بند نہیں ہوتی، یہ حقیقت جاننے کے لیے آپ کی چوٹیوں کے ساتھ جو دشمنی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ یہ حقیقت جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو بغیر اسکپ کیے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، میں آپ کو گھر کی حقیقت بھی بتاتی ہوں جس گھر سے چوٹیاں نکلنا بند نہ ہو، لیکن پہلے آپ کو چوٹی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک دلچسپ واقعہ سناتی ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے اللہ کی قدرت کے نظارے فرما رہے تھے کہ ایک چوٹی آئی جس کے منہ میں ایک دانہ تھا، رزق تھا، اور یہ اس خوراک کو اور دانے کو لے کر دریا کے کنارے جا رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ سب دیکھ رہے تھے کہ چوٹی آہستہ آہستہ اپنی رفتار سے چلتے ہوئے دریا کے کنارے پر جا پہنچی۔ اس دوران ایک عجیب واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا۔ جب یہ چوٹی دریا کے پاس پہنچی تو دریا میں سے ایک مینڈک باہر آیا اور منہ کھولا۔ چوٹی اس کے منہ میں چلی گئی اور مینڈک واپس دریا میں چلا گیا۔ یہ سب منظر اللہ کے نبی علیہ السلام دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد وہ مینڈک پھر آیا، اس نے پھر منہ کھولا اور چوٹی اس کے منہ سے باہر آ گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے غور کیا تو ایک فرق محسوس ہوا کہ اس سے پہلے چوٹی جب مینڈک کے منہ میں گئی تھی تو اس کے منہ میں دانہ تھا، ایک رزق تھا جو اب اس کے منہ میں نہیں ہے۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، جیسا کہ پہلے بھی آپ کو بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام چرند پرند سب سے بات کیا کرتے تھے، تو آپ علیہ السلام نے چوٹی کو طلب کیا اور پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ ابھی تم منہ میں دانہ لے کر مینڈک کے منہ میں گئی تھی، تم کہاں گئی تھی؟ یہ چوٹی کہنے لگی، اے پیغمبر خدا، اس سمندر کی گہرائی میں جا کر دور ایک پتھر ہے، یہ پتھر اندر سے خالی ہے، اس پتھر کے اندر ایک کیڑا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کیڑے کو ایسے مقام پر پیدا کیا ہے کہ وہ وہاں سے نکل نہیں سکتا، وہی اس کی کل کائنات ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کام پر مقرر کیا ہے کہ میں اس کو کھانا پہنچاؤں۔ قادر مطلق نے اس مینڈک کو مامور کیا ہے کہ مینڈک روزانہ مجھے اپنے منہ میں پانی سے ہوتا ہوا اس پتھر کے پاس لے کر جاتا ہے، وہ مینڈک اپنا منہ اس پتھر کے سوراخ پر رکھ دیتا ہے، میں اس کے منہ سے نکل کر کیڑے کے پاس چلی جاتی ہوں، وہ اناج جو میرے منہ میں ہوتا ہے وہ اناج میں اس کے پاس رکھ دیتی ہوں، یہ مینڈک میرا انتظار کرتا رہتا ہے، میں واپس اس کے منہ میں داخل ہو جاتی ہوں، یہ پانی میں تیرتے ہوئے مجھے واپس پانی سے باہر لے کر آتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ جب تم اس کے لیے کھانا لے کر جاتی ہو تب تم نے کبھی اس کی کوئی گفتگو سنی ہے؟ چوٹی کہنے لگی، ہاں، جب میں اس کے لیے کھانا لے کر جاتی ہوں تو ہر روز میں اس کیڑے کی گفتگو سنتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دریافت کیا اور فرمایا، اس کی گفتگو کیا ہے؟ وہ کیڑا کیا کہتا ہے؟ چوٹی بولی، وہ کیڑا کہتا ہے کہ اے وہ ذات جس نے سمندر کی گہرائی میں اس پتھر کے اندر بھی مجھے نہیں بلایا، اپنے مومن بندوں پر بھی اپنی رحمت کو مت بھولنا۔ پیارے سامعین، یہ تھا واقعہ چوٹی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ ہم آپ کو چوٹی کا ایک اور دلچسپ واقعہ بھی سنائیں گے، لیکن پہلے آپ کو یہ
بتاتی ہوں کہ گھر سے چونٹیوں کا مسلسل نکلنا کس بات کی طرف اشارہ ہے، تو غور سے سن لیجئے کہ اہل دانش کے مطابق جس گھر سے چونٹیاں نکلنا بند نہ ہو تو اس بات کی نشانی ہے کہ وہاں رزق کی فراوانی ہے، یعنی کہ وہاں پہ رزق بہت آتا ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اب خود ہی سوچ لیجئے کہ ہمارے گھروں میں موجود چونٹیاں ہمارے بارے میں کیا بتاتی ہیں، لیکن افسوس کہ ہم اس کو بھگانے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ ہماری بہنیں بھی اپنے ٹوٹکے آزماتی رہتی ہیں کہ جن سے چونٹیاں ختم ہو جائیں، تو خدارا ایسا مت کیجیے، اپنے گھر سے چونٹیوں کو مت نکالیے۔ آپ کے گھر سے رزق کی فراوانی کے لیے آپ کے گھر میں موجود ہوتی ہیں، اس لیے چاہیے کہ چونٹیوں کو خطرناک طرح کی ادویات کے ساتھ قتل نہ کیا جائے، بلکہ یہ تو آپ کے رزق کی فراوانی کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ ان کو دیکھ کر ان سے دشمنی نہیں کرنی چاہیے اور ان چونٹیوں کو ماننا بھی نہیں چاہیے۔ پیارے بہنوں اور بھائیوں، میری بہنوں، آپ کے گھر میں چونٹیوں کی موجودگی کے حوالے سے یہ دلچسپ حقیقت جان لی۔ چلیے آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی ایک اور چونٹی کا واقعہ سناتی ہوں، جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب ان لشکروں کو لے کر چلے، ایک جنگل پر گزر ہوا جہاں چونٹیوں کا لشکر تھا۔ لشکر سلیمان علیہ السلام کو دیکھ کر ایک چونٹی نے دوسری چونٹی کو کہا کہ جاؤ اپنے سوراخوں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ لشکر سلیمان چلتا ہوا تمہیں رون ڈالے اور انہیں علم بھی نہ ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بتاتے ہیں اس چونٹی کا نام ہرمس تھا۔ یہ بنو شعبان کے قبیلے سے تھی اور تھی بھی لنگڑی۔ خوف ہوا کہ کہیں روندی نہ جائیں اور پس نہ جائیں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو تبسم بلکہ ہنسی آ گئی اور اسی وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ مجھے اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا الہام کر جو تو نے مجھ پر انعام کی ہیں، مثلاً پرندوں اور حیوانوں کی زبان سکھا دینا وغیرہ وغیرہ۔ نیز جو نعمتیں تو نے میرے والدین پر کی ہیں وہ مسلمان مومن ہوئے وغیرہ، اور مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق دے جس سے تو خوش ہو، اور جب میری موت آ جائے تو مجھے اپنے نیک بندوں اور بلند رفقا میں ملا دے جو تیرے دوست ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو کہ جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے، اس کی بات کو بھی سمجھ گئے اور بے اختیار ہنسی آ گئی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ کو اس چونٹی کی یہ ادا بہت پسند آئی اور اس نے اپنے قبیلے کی باقی چونٹیوں کی فکر کی، لہٰذا اللہ رب العزت نے اس چونٹی کا تذکرہ اپنی مبارک کتاب قرآن کریم میں فرمایا اور اس چونٹی کے نام کی پوری سورت قرآن پاک میں نازل فرمائی۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی ایک اور چونٹی کا تذکرہ بھی کتابوں میں ملتا ہے۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام بن داؤد علیہ السلام استسقاء کے لیے نکلے تو دیکھا کہ ایک چونٹی الٹی لیٹی ہوئی اپنے پاؤں آسمان کی طرف اٹھائے دعا کر رہی ہے۔ استسقاء کی نماز پیارے بہنوں اور بھائیوں اس وقت ادا کی جاتی ہے جب بارش نہ ہو رہی ہو، خشک سالی ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا ایک چونٹی الٹی لیٹی ہوئی اپنے پاؤں آسمان کی طرف اٹھائے دعا کر رہی ہے کہ اللہ ہم بھی تیری مخلوق ہیں، پانی برسنے کی محتاجی ہمیں بھی ہے، اگر پانی نہ برسا تو ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ دعا اس چونٹی کی سن کر آپ نے لوگوں میں اعلان کیا کہ لوٹ چلو، کسی اور ہی کی دعا سے تم پانی پلائے گئے۔ دوستو، معلوم ہوا کہ اللہ کی تمام مخلوقات اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں اور اللہ سے دعائیں بھی مانگتی ہیں اور اللہ کو پکارتی ہیں، لیکن افسوس کہ آج کا مسلمان غفلت میں ڈوبا ہوا ہے اور اس کو اللہ سے مانگنے کا اور اللہ سے باتیں کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا، جو سب خسارے کی بات ہے۔